الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كسب الحلال فريضة بعد الفريضة وقال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور متشابهات أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اسلامی مہینے کے اعتبار سے جو مہینہ چل رہا ہے وہ مہینہ رجب المرجب کا مہینہ ہے، اور اس کے بعد شعبان المعظم کا مہینہ آ رہا ہے، اس کے بعد رمضان ہی رمضان ہے۔ رمضان المبارک میں ہم کو نیکیاں کمانا نہیں ہے بلکہ نیکیوں کو سمیٹنا ہے، نیکیوں میں ڈوب جانا ہے، نیکیوں میں تیرنا ہے رمضان المبارک کے مہینے میں۔ اب یہاں پر رمضان المبارک کے مہینے میں ہر کس و ناقص شخص جو دیگر مہینوں میں نمازیں نہیں پڑھتا تھا، جو دیگر مہینوں میں اللہ سے نہیں ڈرتا تھا، ہر شخص رمضان المبارک میں کچھ نہ کچھ نمازیں پڑھ لے گا، کچھ نہ کچھ روزے رکھ لے گا، اس کے دل میں کچھ نہ کچھ خوف خدا بیٹھ جائے گا۔ اب ہم رمضان المبارک میں جو عبادات کرتے ہیں، عقل مندی کی بات یہ ہے کہ ہم پیسہ جمع کرنے سے پہلے، مال جمع کرنے سے پہلے ہم جس چیز میں ہم اپنا پیسہ رکھتے ہیں، جس تھیلے میں یا تھیلے میں ہم اپنا مال رکھتے ہیں، اس تھیلے کو مضبوط کرنا چاہیے۔ ہم اپنے مال کی حفاظت صرف رکھنے سے نہیں ہوگا بلکہ جس چیز میں رکھتے ہیں اس چیز کو مضبوط کرنا چاہیے۔ اگر ہم اپنا پیسہ ایک تھیلے میں ڈال رہے ہیں اور تھیلے کے نیچے سوراخ ہے تو آپ کا جمع کیا ہوا مال کچھ کام نہیں آئے گا، آپ کا مال جمع ہی نہیں ہوگا، ادھر سے آپ ڈالیں گے تو ادھر سے چلا جائے گا۔ تو عقل مندی کی بات یہ ہے کہ ہماری عبادتیں جو رمضان المبارک میں ہم عبادتیں کرتے ہیں، وہ عبادتیں قبول ہونے کے لیے، وہ عبادتیں کارآمد ہونے کے لیے، وہ عبادتیں مفید ہونے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورتیں پڑتی ہیں، رمضان المبارک سے پہلے ہی ان چیزوں کو ہم اپنانا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے احادیث شریفہ کا اگر مطالعہ کر لیا جائے تو عبادات کے قبول ہونے کے لیے سب سے پہلے جو چیز شرط ہے، بنیادی چیز جو شرط ہے، وہ ہے عقل حلال، وہ ہے حلال رزق۔ اگر ہم حلال رزق نہیں کھا رہے ہیں، اگر ہمارا کھانا صحیح نہیں ہے، ہمارا پینا صحیح نہیں ہے، اور آپ رات بھر تہجد پڑھ لیجئے، دن بھر روزہ رکھ لیجئے، آپ کا روزہ نہ قبول ہوگا اور آپ کی تہجد بھی قبول نہیں ہوگی۔ اگر آپ کا کھانا صحیح نہیں ہے، پینا صحیح نہیں ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک شخص ہے
بہت دور دراز سے سفر کر کے آیا ہوا ہے، اس کے کپڑے پراگندہ ہیں، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، غریبی حالت میں لگ رہا ہے، اور سفر کر کے کعبۃ اللہ کو پہنچا ہوا ہے، اور کعبۃ اللہ کے دیواروں کو پکڑ کر رو رہا ہے، کعبۃ اللہ کے پردوں کو پکڑ کر رو رہا ہے اور دعائیں کر رہا ہے، لیکن اس کا حال یہ ہے کہ وہ مطعمہ حرام وَأَكْلُهُ حرام وَشُرْبُهُ حرام، یعنی اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا رہنا سہنا پورا حرام کا حرام ہے۔ تو کعبۃ اللہ میں نہیں، کعبۃ اللہ کے اندر جا کر عرش معلیٰ پر جا کر بھی اگر وہ دعا کرے گا تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے جو بنیادی شرط عبادات کے قبول ہونے کے لیے ہے وہ ہے ہمارا رزق کا صحیح ہونا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فرائض کے بعد آدمی کے اوپر جتنے بھی فرائض ہیں اس کے بعد سب سے بڑا فریضہ، سب سے اہم فریضہ اور بنیادی فریضہ ہے کہ حلال روزی تلاش کرنا، حلال روزی کی فکر کرنا، کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ۔ اب میں یہاں پر ایک نقطے کی بات آپ کو بتاتا چلوں، اگر آپ حلال رزق اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ اور معصوم بندوں کو بھی حکم دیا ہے کہ حلال رزق تلاش کرو۔ رزق نہیں کہا، جہاں جہاں بھی آپ قرآن کا مطالعہ کر لیں، پہلے پارے میں، دوسرے پارے میں، جس پارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، یا ایھا الرسل کلوا من طیبات، جہاں جہاں بھی کلو کا لفظ استعمال کیا وہاں پر طیبات کا لفظ استعمال کیا، اس کے بعد عمل صالح کا لفظ استعمال کیا۔ یہاں پر ایک نقطے کی بات بتاتا چلوں، اگر آپ کا کھانا حلال ہوگا، اگر ہمارا پہننا حلال ہوگا، اگر ہمارا پینا حلال ہوگا، تب ہمارے نیک اعمال کے اللہ تعالیٰ توفیق دے گا۔ اگر ہمارا کھانا پہننا اور پینا صحیح نہیں ہے تو نیک اعمال کی توفیق اللہ تعالیٰ ہم کو نہیں دے گا، اور نیک اعمال کرنے میں دلچسپی بھی نہیں لگے گی۔ یہاں پر ایک بات ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ حلال رزق بندوں کو پہنچاتا ہے۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ حرام رزق کون پہنچاتا ہے بندوں کو؟ بندوں کے درمیان بعض بندے وہ ہیں جو حلال رزق کا استعمال کرتے ہیں، بعض بندے وہ ہیں جو حرام کا استعمال کرتے ہیں۔ اب حلال دینے والا تو اللہ ہے، اب حرام رزق کون دیتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حلال رزق بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں اور حرام رزق بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے، دیتا تو اللہ تعالیٰ ہے حرام رزق، پھر اس کے اوپر پکڑ کیوں، اس کے اوپر مؤاخذہ کیوں، اس کے اوپر سزا کیوں، اس کے اوپر وعیدیں کیوں بتلا رہے ہیں، کیوں سمجھا رہی ہیں وعیدیں؟ تو میرے بھائیوں، آپ ذہن کو صاف رکھ کر سمجھیے بات کو کہ ایک بندہ ہے، اس کے دلوں میں اگر میری موت آ جائے صحیح ہے، لیکن میرے حلق کے نیچے سے ایک لقمہ بھی حرام کا میں نہیں اتاروں گا۔ اگر کوئی بندہ اپنے دل میں یہ نیت کر لے گا موت آ جائے، گھر کا گھر کاروبار برباد ہو جائے، لیکن میں نہ حرام کاروبار کروں گا، نہ حرام کا ایک لقمہ اپنے حلق سے نیچے اتاروں گا، تو قسم خدا کی اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے حرام کے تمام دروازے بند کر دیتے ہیں اور صرف حلال روزی اس کے گھر پہنچاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اگر کوئی شخص دل میں یہ خیال کیا ہوا ہے کہ صرف پیٹ بھرنا ہے، صرف گھر چلنا ہے، صرف اپنے ماتحتوں کو کھانا کھلانا ہے، پلانا ہے، چاہے وہ حلال کے راستے سے آئے یا حرام کے راستے سے آئے، اس کے دل میں حلال کی نیت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نیتوں کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، اس کو حلال بھی پہنچاتے ہیں، حرام بھی پہنچاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے روزی کو صحیح بنائے، کمانے کے طریقے کو صحیح بنائے۔ اگر آپ کا کمانے کا طریقہ صحیح نہیں ہے، مشتبہ ہے، حلال بھی ہو سکتا، حرام بھی ہو سکتا، تب بھی آپ کے اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر کوئی بندہ 10 درہم کے عوض یہ کپڑے کو خریدا، یہ کپڑے کو مول لیا،
اس میں 10 درہم میں سے 1 درہم حرام کا ہے، تو جب تک وہ کپڑا اس کے جسم کے اوپر رہے گا، اس کے بدن کے اوپر رہے گا، تب تک وہ حرام میں مبتلا ہوگا۔ 9 درہم تو حلال کے ہیں، لیکن صرف اور صرف 1 درہم حرام کا ہے، تو اس کے کپڑا جب تک اس کے بدن پر رہے گا، اس کے نامہ اعمال میں حرام کمائی کا اضافہ ہوتا رہے گا، یعنی حرام کا گناہ اس کے نامہ اعمال میں چلتا رہے گا۔ ہم تو غور نہیں کرتے ہیں، اتنا محتاط نہیں ہوتے ہیں کہ حلال رزق کو تلاش کرنے میں اگر ہم پیچھے جا کر دیکھیں ہمارے اکابرین اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کتنا محتاط تھے، تو آپ چونک جائیں گے اگر میں سناتا چلوں تو۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جو ہم تمام کے امام ہیں، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ حلال رزق کے بارے میں اتنا محتاط تھے، اللہ اکبر۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اپنے خادم کو حکم دیا کہ یہ کپڑا بازار میں لگ جا کر فروخت کرو، بازار میں بیچ کر آؤ، اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے یہ بھی فرمایا کہ اس کپڑے میں یہ خرابی ہے، وہ خرابی بازار میں جو خریدتا ہے اس کو بتلانا، اس کے بعد بیچنا، اگر اس کو بتلائے بغیر بیچیں گے تو یہ دھوکہ ہو جائے گا۔ تو وہ اس کا خادم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا خادم وہ کپڑا لے کر بازار جاتا ہے اور بیچ کر واپس امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پاس اس کی قیمت کو لے کر آتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ قیمت لینے سے پہلے سوال کرتے ہیں کہ میں نے جو بتلایا تھا کہ اس کپڑے میں یہ خراب تھا، وہ لینے والے کو بتایا ہے یا نہیں؟ تو وہ خادم کہتا ہے حضرت میں تو بھول گیا، میرے ذہن میں تو وہ بات آئی ہی نہیں ہے، لیکن میں کپڑا فروخت کر دیا اور پیسہ لے کر آیا۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اس پیسے کو ہاتھ لگائے بغیر اس کی تمام قیمت کو صدقہ کر دیے ہیں، اس کی تمام قیمت کو صدقہ کرتے ہیں، جس کی قیمت 3000 درہم کی تھی، تمام قیمت کو صدقہ کر دیے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ اپنے گھروں کے ماحول کو سدھاریے، آپ اپنے کاروباروں کے ماحول کو سدھاریے، جس طرح بھی آئے گا وَالسَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، رزق کے لیے سے پریشان نہ ہوئیے، رزق کا ذمہ آپ نہیں ہے، آپ اپنے گھر میں رزق لے کر نہیں آ رہے ہیں، بلکہ رزق اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں مقرر کر دیا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا رازق رزق پہنچانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور اس پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ مقدر میں جتنا لکھا ہوا ہوگا اتنا ہی مقدر میں ملے گا۔ لیکن انما الاعمال بالنیات کے تحت ہمارے ارادوں کو مضبوط بنانا چاہیے۔ حرام کا رزق چاہے جتنا بھی آئے ہم اس کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھیں گے، حلال کا رزق آئے گا تبھی ہم اس کو ہاتھ چھوئیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اب اپنے کاروباروں کو درست کرو۔ رمضان آنے کے بعد رمضان سے پہلے عادت نہیں ڈالیں گے حلال کھانے کا اور حرام سے بچنے کا۔ رمضان میں کہاں ہم حلال استعمال کریں گے؟ آپ کو جس چیز میں بھی شک ہے وہ فوراً علماء کرام سے سوال کر لیجئے کہ میرا ذہن اس بارے میں کچھ کشمکش میں ہے کہ میں یہ کاروبار کر رہا ہوں، یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ وہاں پر بات صاف آئے گی تب جا کر کاروبار کرنا۔ جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر سے پوچھتا ہے کہ یہ بخار کی دوا ہے، یہ شوگر کی دوا ہے، یہ جسم میں سستی کی دوا ہے، پوچھ کر استعمال کرتا ہے۔ اس لیے آپ کے معالج، آپ کے ڈاکٹر، روحانی ڈاکٹر علماء کرام ہیں۔ آپ اپنے کاروباروں کے بارے میں پوچھئے، اپنے کاروباروں کے بارے میں پوچھئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اے ایمان والو باطل طریقے سے مت کھایا کرو، مال باطل طریقے سے مت کھایا کرو۔ دوسرے کا ہڑپ کر، چوری کے ذریعے سے، ڈاکہ کے ذریعے سے اور دھوکہ دہی دے کر، اللہ تعالیٰ ناپ تول میں کمی کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت ہو اور بربادی ہو اس شخص کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتا ہے۔ رشوت کے ذریعے جو مال کھاتا ہے، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا بھی جہنمی ہے اور رشوت لینے والا بھی جہنمی ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں سود کا بازار ایک دم گرم ہوتا جا رہا ہے۔ یہ سب قرب قیامت کی علامات ہیں جو ہمارے سامنے ظاہر ہو رہے ہیں۔
سود کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وشاہدہ وکاتبہ، سود کے لینے والے پر، دینے والے پر، اور جو گواہ بنتا ہے، جو لکھتا ہے، وہ کاتبہ، جو ان کے موجودگی میں لکھتا ہے، تمام کے تمام لعنت میں یکساں ہے اور برابر ہے۔ آج ہم خود دیکھ لیجئے کہ ہمارے کتنے گھر ایسے ہیں جو سودی کاروبار میں ملوث ہیں، جو سودی کاروباروں میں ملوث ہیں۔ رمضان آنے سے پہلے اگر آپ کا رمضان صحیح گزارنا ہے، اگر ہماری عبادتیں قبول کرنا ہے، تو عبادتوں کو جس تھیلے میں جمع کر رہے ہیں اس تھیلے کو یہ کر لیجئے۔ اگر کھانا حلال کا نہیں، پینا حرام کا نہیں، تو رمضان کا پورا مہینہ غارت ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ رمضان کی تیاری یہ بھی ہے، اور اس کے بہت سارے حلال رزق کے بہت سارے فوائد بھی ہیں۔ اگر آپ حلال رزق استعمال کریں گے، اس کے انوار و برکات آپ اپنے اولادوں میں دیکھنے لگیں گے، آپ اپنے اولادوں میں دیکھنے لگیں گے حلال رزق کی کیا فضیلت ہے، حلال رزق کے بارے میں کیا کیا خصوصیتیں ہیں، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگیں گے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت ایک مرتبہ اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں، باہر نکلنے کے بعد مسجد کی طرف جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک چپل، ادھر کے چپل الگ کیے ہوئے ہیں، لوگوں کے چپلیں الگ کیے ہوئے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے پائے کے بزرگ تھے، اتنے بڑے اللہ والے، اتنے بڑا ان کے اندر تقوی بھرا ہوا تھا، وہ دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ یہ چپلیں کون الگ کیا ہے۔ تو انہوں نے حضرت امام مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ یہ چپل کون الگ الگ کیا ہے؟ ادھر کے چپل اصحاب الیمین یعنی جنت والے ہیں، اور ادھر کے چپل اصحاب الشمال یعنی جہنم والے ہیں، یہ کون الگ کیا ہے؟ اس کو پکڑ کر میرے سامنے لاؤ۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ سے وہاں پر جو موجود لوگ تھے انہوں نے کہا کہ حضرت یہ چپل کوئی اور الگ نہیں کی ہے، بلکہ آپ کے دو فرزندوں نے اس چپل کو الگ الگ کیا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے دو لڑکے تھے، ایک کا نام سید معصوم تھا، دوسرے کا نام ابو سعید تھا۔ دونوں کی عمر، ایک کی عمر 8 سال تھی، دوسرے کی عمر 7 سال تھی۔ یہ صرف چپلوں کو دیکھ کر فیصلہ کر لیا کرتے تھے کہ یہ جنت والے ہیں، یہ جہنمی والے ہیں، یہ جہنم والے ہیں۔ اتنا تقوی اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بھر دیا تھا۔ یہ کس کی برکت سے؟ ان کے باپ اللہ والے تھے، مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ اللہ والے تھے۔ 1000 سالوں میں ایک مجدد پیدا ہوتا ہے، اس دور کے مجدد ان کے والد صاحب تھے۔ انہوں نے دیکھ کر یہ خطرہ محسوس کرے کہ یہ بچے آگے چل کر کوئی فتنہ نہ شروع کر دے، کوئی ایک فرقہ نہ بنا لے، انہوں نے فوراً اپنے شیخ عارف باللہ رحمت اللہ علیہ کو خط لکھا کہ میرے بچوں کی دلی کیفیت یہ ہے کہ چپلوں کو دیکھ کر فیصلہ کر رہے ہیں کہ کون جنت ہے کون جہنم ہے۔ تو عارف باللہ رحمت اللہ علیہ نے شیخ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ سے فرمایا کہ آپ اپنے بچوں کو فوراً میرے پاس بھیج دیجئے، آپ اپنے بچوں کو فوراً میرے پاس بھیج دیجئے۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے دونوں لڑکے سید معصوم اور ابو سعید کو عارف باللہ رحمت اللہ علیہ کے پاس بھیجتے ہیں۔ انہوں نے اپنے خادم کو حکم دیا اور چند روپیہ دے کر بازار سے روٹی منگوائے ہیں، روٹی منگوا کر یہ دونوں لڑکوں کو کھلا دیے ہیں۔ اس کے بعد ان کی وہ کیفیت، وہ تقوی، وہ للہیت اتنا نہیں تھا جتنا پہلے تھا۔ یعنی چپلوں کو دیکھ کر جو فیصلہ کرتے تھے کہ یہ جنت والے ہیں، یہ جہنم والے ہیں، یہ کیفیت ان سے ختم ہو گئی تھی۔ یہ کس وجہ سے ختم ہوئی ہے؟ یہ ختم اس وجہ سے ہوئی ہے کہ اس زمانے کا جو بازار تھا، یعنی 1000 سال پہلے کا بازار، 1000 سال پہلے کا جو بازار تھا، اس بازار سے روٹی خرید کر ان بچوں کو کھلائے تھے۔ لیکن آج کے زمانے کا بازاروں کا حال آپ کو کیا بتائیں؟ وہاں پر جانے کے بعد ایمان کٹ کر گرتا ہے، ایمان باقی نہیں رہتا ہے، آنکھوں سے زنا ہو جاتا ہے۔ آج کے زمانے کا بازار، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا میں تمام جگہوں پر سب سے بدترین جگہ بازار ہے، روئے زمین پر تمام جگہوں پر سب سے بدترین جگہ بازار ہے، اور سب سے افضل جگہ مساجد ہے۔ لیکن آج
جو گھر کے ذمہ دار یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ گھر کے نگہبانی کرے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تمام گھر والے سن لیجئے, جو گھر کے ذمہ دار ہیں وہ بھی سن لیجئے, جس کا بس گھر کے اوپر چلتا ہے وہ بھی سن لیجئے, وہ اپنے ماتحتوں کے اوپر نگہبان ہے. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کرے گا, آپ کا چلتا تھا گھر میں لیکن آپ نے اپنے بچوں کو برباد کیا ہے, آپ نے اپنے اہل و عیال کو برباد کیا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کے دن سب سے زیادہ جہنم میں جانے والے وہ شخص ہوں گے جن کا گھر کا ماحول دین کا ماحول نہیں ہے. لیکن آج بازاروں میں دیکھیے ماشاء اللہ, اللہ کا کرم و فضل ہے کہ دور دور تک یہ بات پہنچی ہوئی ہے کہ ہمارے شہر رائچوٹی میں کہ ماشاءاللہ مسلمان زیادہ ہے, دین کا ماحول زیادہ ہے, وہ داعیوں کا ماحول زیادہ ہے, جماعت کا کام زیادہ ہو رہا ہے. یعنی دور دور تک لوگوں کے ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ یہاں پر اچھا ماحول ہے. لیکن آج اتنا بدترین ماحول ہو چکا ہے کہ عیدوں کے قریب میں بازاروں میں دیکھتے صرف اور صرف برقع پہن کر نکل رہے ہیں بازاروں میں. میرے بھائیوں جو گھر کے ذمہ دار بیٹھے ہوئے ہیں ان سے میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کپڑا آپ کے گھر والے پسند کریں لیکن سلائی آپ کے پسند کی ہو, یعنی آپ کے پسند کی, یعنی شریعت کے مطابق سلائی, کپڑوں کی سلائی کرے. اور جہاں تک ہو سکے اپنے گھروں کے ماحول کو درست کیجئے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زمانے میں فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب ایک ایسا دور آئے گا کہ جس دور میں گانے بجانے والی مسلمان گانے بجانے والی عورتوں کو اپنے ساتھ لے کر پھریں گے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زمانے میں اپنے زمانے میں فرمایا تھا, گانے بجانے کا اس زمانے میں تصور ہی نہیں تھا. اس زمانے میں فرمایا تھا کہ ان قریب زمانہ ایسا آئے گا اپنے ساتھ مسلمان گانے اور بجانے والی عورتوں کو لے کر پھریں گے. مفسرین حضرات نے اس کی تفسیر میں لکھے ہوئے ہیں. حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے لکھا ہوا ہے کہ گانے بجانے والیوں سے مراد یہ ہے کہ آج کے زمانے میں یہ حدیث سمجھنا بہت آسان ہو چکا ہے. آج یہاں پر بیٹھ کر دیکھ لیجئے ہمارے سب کے جیب میں موبائل فون ہے. جب چاہے ہم گانے والی کو ڈال سکتے ہیں, جب چاہے ہم ناچنے والیوں کو ڈال سکتے ہیں, جب چاہے ہم اپنے آنکھوں سے زنا کروا سکتے ہیں. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زمانے میں فرمایا تھا جس کا تصور بھی نہیں تھا. آج ہمارے گھر کا جو ماحول بگڑا ہوا ہے, جن کا گھر کا ماحول بگڑا ہوا ہے, ان بگڑنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج صبح ہمارے گھروں میں قرآن کھولنے کے بجائے یہ موبائل کھول رہے ہیں. آج بچوں کو برباد کرنے والا یہی موبائل ظالم ہے. آج آنکھوں کو خراب کرنے والا یہی موبائل ظالم ہے. آج جو بھی بچے اپنے والدین کے نافرمان بنے ہیں اس کا سب سے عام ذریعہ یہی موبائل ہے. اپنے بچوں کو ہاتھ میں دے کر آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن مستقبل میں ابھی آپ کے بچوں پر رحم کر رہے ہیں, لیکن مستقبل کے اعتبار سے آپ بہت بڑے ظالم بنے ہوئے ہیں. آپ سے بڑا ظالم اپنے بچوں کے بارے میں کوئی نہیں ہے. اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کر لینے کی توفیق عطا فرمائے. جس تھیلے میں ہم اپنی نیکیوں کو جمع کرنے والے ہیں اس تھیلے کو مضبوطی سے تیار کر لینے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے گھروں کو دین کا ماحول بنائے. اللہ آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.